اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی عظیم قوم کو ڈاکٹر حفیظ قیصر کا سلام۔ پاکستانیوں، آج ہم عوامی عدالت میں جس مسئلے کو زیر بحث لا رہے ہیں وہ پاکستان کا سنگین ترین مسئلہ ہے، جس پر سوشل میڈیا میں کبھی کبھی پوسٹ تو دیکھنے کو ملتی ہے لیکن کھل کر بحث نہیں ہوتی۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ہے شخصیت پرستی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ سے بتوں کو نکال کر یہ ثابت کیا کہ بت پرستی کسی بھی سطح پر جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن آج کے جدید دور میں بت پرستی کی جگہ شخصیت پرستی نے لے لی ہے، اور المیہ یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ شخصیت کے عیبوں سے واقف ہوتے ہوئے اس شخصیت کی حمایت میں باتیں کرتے ہیں۔ اب حال ہی میں ایک کتاب منظر عام پر آئی ہے، ہاشوانی صاحب نے لکھا کہ آصف زرداری نے ان سے کوئی انتہائی قیمتی پلاٹ لینے کے لیے رابطہ کیا۔ اس قدر خوفناک معاملہ تھا کہ کور کمانڈر کراچی نے انہیں تحفظ دے کر ملک سے باہر روانہ کر دیا۔ وہ ہمارے صدر پاکستان بنے۔ پھر ایک کتاب ہم نے بھی لکھی ہے جس کا حوالہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، وہ پاکستان کی بیوروکریسی کی شخصیات پر ہے۔ سندھ کے آئی جی مشتاق شاہ صاحب نے اس تحقیق کے دوران ہمیں بتایا کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم پاکستان تھی تو جناب زرداری نے انہیں وزیر اعظم ہاؤس بلایا اور کہا کہ تم CIA کراچی کے ایس پی ہو، لہٰذا میرے مخالفین پر قتل کے پرچے ڈال دیو۔ مشتاق صاحب نے انکار کر دیا۔ بات بڑھتے بڑھتے کور کمانڈر کراچی تک پہنچ گئی، کیونکہ کراچی کی پوسٹنگ میں کور کمانڈر کی رائے فوقیت رکھتی ہے، لہٰذا IG کی بے بسی، چیف سیکرٹری کی بے بسی کو دیکھتے ہوئے یہ راستہ بنایا گیا کہ مشتاق شاہ کے نیچے ایک ایسا انسپیکٹر لگا دیا جائے جو جناب زرداری کی خواہشات پوری کرتا رہے۔ اب آپ خود سوچ لیجئے، جس قوم کو ایسے لیڈر ملیں اور جمہوریت کے چیمپئن کہلائیں، اور بلکہ یہاں تک کہہ دیں آصف زرداری سب پہ بھاری، سب پہ بھاری تو پتہ نہیں ہے یا نہیں، ملک پر بھاری ضرور ثابت ہوا۔ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ ایوان صدر میں وہ چیئرمین CBR کو بلا کر بڑے بڑے صنعت کاروں کے قدموں میں بٹھا دیتے تھے، محض اپنی حکمرانی دکھانے کے لیے اور کرپشن کو راستہ دینے کے لیے۔ نواز شریف صاحب کو دیکھ لیجئے، نواز شریف صاحب نے 85 میں وزیر خزانہ کی حیثیت سے سیاست کا آغاز کیا، اور اس کے بعد دولت کے انبار اتنے لگا دیے ان 35 سالوں میں کہ جو آپ کے اور ہمارے گمان سے بھی زیادہ ہیں۔ اگر دیانتداری سے تاریخی حقائق کا جائزہ لیں تو جسٹس کھوسا نے سسیلین مافیا کی جو اصطلاح استعمال کی تھی، شاید پاکستان میں مافیا نہیں مافیاز ہیں جو سیاست پر قابض ہیں، اور اس حد تک سیاست پر قابض ہیں کہ اسمبلیوں کی کوئی حیثیت ان کے سامنے نہیں ہے، وہ جیسے چاہتے ہیں ڈکٹیٹ کراتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وراثتی سیاستدان، یہ سرمایہ دار اور وڈیرے پاکستان کو 65 سال سے چلا رہے ہیں، ملک کو ملا کیا؟ عوام کو کیا ملا؟
آج پیپلز پارٹی کے ورکرز جس پریشانی کا شکار ہیں وہ اس حد تک کشمکش میں ہیں، انہیں کوئی راستہ نہیں مل رہا. وہ یہ جانتے ہیں، وہ مجبور ہیں کہ آصف زرداری اور بلاول زرداری کی بات کریں، کیونکہ ان کے سامنے کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اگر وہ ان دونوں کی نفی کریں یا اختلاف رائے رکھیں تو جماعت سے ختم، پاکستان میں جمہوریت تو ہے ہی نہیں، پھر کہاں جائیں گے؟ دوسری طرف نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ، ان کی صاحبزادی، ان سے باہر مسلم لیگ نون کہاں ہے؟ اگر ان سے کوئی اختلاف کرے وہ سیاست نہیں کر سکتا، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، وہ ٹکٹ نہیں لے سکتا. اب آ جائیے مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی ابتدائی سیٹوں کا جائزہ لے لیں، انہی کے خاندان کے ایم پی ایم این اے بنے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی میں پرویز خٹک کو دیکھ لیں، انہی کا خاندان حاوی ہے. تو پھر پاکستان میں جمہوریت کہاں ہے؟ جب چند خاندان، بلکہ اب تو وہ لسٹ بھی آ گئی ہے کہ تقریباً 200 گھرانے ایسے ہیں جو پاکستان کی پارلیمنٹ پر اور سیاست پر قابض ہیں. حکومت خواہ کسی کی ہو، وہ ہر صورت اسمبلی کے ممبر بھی بنتے ہیں اور مرات بھی لیتے ہیں. آج کے دور میں اہم ترین سوال معاشی خوشحالی کا ہے، معاشی ترقی کا ہے، معاشی دوڑ میں آگے نکلنے کا ہے. تو پاکستان کیوں نہیں نکل رہا؟ میں آج ورکر سے سوال کر رہا ہوں. مسلم لیگ کے ورکرز بتائیں، پیپلز پارٹی کے ورکرز بتائیں، اے این پی کے ورکر بتائیں، پاکستان کی تمام جماعتوں کے ورکر اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہم نے شخصیت پرستی کے جس راستے کو چنا ہے، ہم نے تمام برائیوں کے باوجود اپنی پارٹی کے لیڈر کو دفاعی کرنے پہ زور لگایا ہوا ہے، تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ ملک تو آگے نہیں بڑھے گا. آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں، زرداری اچھا ہے، وہ کہتے ہیں نواز شریف اچھا ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان اچھا ہے، لیکن آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان کے تحریک انصاف کے نظریاتی ورکر پاکستان میں پہلا قبیلہ بن کر سامنے آئے جنہوں نے جرأت سے عمران خان کی کرپشن کے خلاف آواز بلند کی. پہلے تو پی ٹی آئی ٹیک فورس بنائی اوورسیز پاکستانیوں نے اور حساب مانگا. محبوب اسلم، ان کے تمام ساتھی امریکہ سے آئے اور عمران خان کے آمنے سامنے بیٹھ گئے کہ ہمیں حساب دیا جائے. 35 لاکھ ڈالر آپ کو دیا تھا، وہ کہاں گیا؟ کوئی جواب نہیں تھا، بلکہ گریبان پکڑ لی، بلکہ خان صاحب نے ان کا گریبان پکڑ لیا. اس کے بعد آج تک الیکشن کمیشن میں اکبر ایس بابر، محمود خان صاحب اور ان کے بے شمار ساتھی مسلسل پیشیوں پر آ رہے ہیں کہ شاید فنڈز خربرد کیس کا کہیں فیصلہ ہو جائے. فیصلہ نہیں ہو رہا، خان صاحب نہیں ہونے دے رہے، بلکہ اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ وزراء اعلانیہ الیکشن کمیشن کو تھریٹ کر رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں. کس لیے؟ تاکہ کرپشن کیس کا فیصلہ نہ آ جائے. پاکستانیوں، دنیا تبدیل ہو رہی ہے، اگر آپ تبدیل نہ ہوئے تو روندے جائیں گے. آپ بتائیے، ہمارے بالکل قریب چائنا ہے، کیا موزے تنگ کی چو این لائی کی سیاست ایسی تھی کہ وہ اپنی ذات کو پروان چڑھاتے رہے؟ تو اگر وہ اپنی ذات کو پروان چڑھاتے تو آج کا چین آپ کو نظر نہ آتا. ان کی ذاتیں بڑی بڑی ہوتی. آج کا مغربی جرمنی 2 حصوں میں تقسیم ہونے کے باوجود ترقی کی کتنی بلندیوں کو چھو گیا ہے. اس کی وجہ وہاں کے سیاستدان کرپٹ نہیں تھے، اور اگر کسی نے کرپشن کی تو اس کو سزا ملی. آ جائیے برطانیہ میں، برطانیہ میں بھی 2 پارٹی سسٹم ہے. کسی کو پتا ہے کہ پارٹی کا سربراہ کب کون ہوتا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ نیا وزیر اعظم آ گیا. آ جائیے امریکہ میں، وہاں بھی معروف 2 پارٹی سسٹم ہی ہے. آپ کے سامنے ہے، جو بائیڈن آ گیا ہے، پچھلا چلا گیا ٹرمپ. لیکن پاکستان کیسا ملک ہے جس میں اتنے بڑے بڑے دعوے جمہوریت ہیں، ووٹ کو عزت دو، لیکن جمہوریت نہ پارٹی کے اندر ہے نہ عوام میں. جو لوگ پارٹی میں جمہوریت نہیں چلا سکے وہ معاشرے میں، ملک میں کیسے جمہوریت لے آئیں گے؟
آپ کو سوچنا ہوگا. دیکھیے اس وقت عالمی سطح پر بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ تبدیلیاں اتنی بڑی ہیں کہ پاکستان ان سے الگ تھلگ نہیں رہ سکے گا. آپ کو معلوم ہے نا, حرمین شریفین میں حج اور عمرہ ہر آنے والے دن محدود کیا جا رہا ہے. کیوں؟ یہ بھی ایک بہت بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے. پاکستان کا رول اس لیے بڑھے گا کہ مستقبل میں پاکستان نے وہ سب کچھ کرنا ہے کہ جب عالمی سطح پر پاکستان کو تسلیم کیے جانا ہے, اس کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا. تمام جماعتوں کے ورکر کو یہ طے کرنا ہوگا کہ کرپٹ لیڈر چاہے پارٹی کا لیڈر ہو یا پارٹی کا ایم این اے ہو, پارٹی کا ایم پی اے ہو, منسٹر ہو, اس کو مسترد کریں آپ. کرپشن سے پاک پاکستان اب وقت کی ضرورت ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو غلامی کا یہ سفر بڑھ جائے گا. ہم آج کے دور کے پولیٹیکل ورکر کو, جس کو آپ پولیٹیکل ورکر کہتے ہیں, پولیٹیکل ورکر نہیں سمجھتے. جب پولیٹیکل پارٹی ہی نہیں ہے تو پولیٹیکل ورکر کیسے؟ لہذا وہ پولیٹیکل ورکر آج کے بعد اپنے آپ کو پولیٹیکل لیبر کہا کریں. اس کی وجہ وہ لیبر کرتے ہیں کچھ خاندانوں کے لیے, پھر جب وہ خاندان طاقت میں آتا ہے تو پھر کچھ چھیچڑے پھینک کر ورکر کو بھی خوش کر دیتا ہے کہ تم لیبر ہو, اپنے آپ کو ورکر لکھتے رہو, ورکر کہتے رہو. کیا دنیا کے ساتھ آپ چل سکتے ہیں؟ آپ کسی کے ساتھ نہیں چل سکتے. آپ کو پسپا ہونا پڑے گا, آپ کو سچائی کو قبول کرنا پڑے گا. آفاقی سچائی یہ ہے کہ ریاست مدینہ میں خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل ایک سسٹم دیا, اور اس سسٹم میں اپنے آپ کو سسٹم سے بالا نہیں رکھا, بلکہ احتساب کا حق ہر شخص کو دے دیا. بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب ان سے ایک شخص نے سوال کر لیا کہ آپ بتائیے یہ کرتا کیسے بنا, ہمارے ایک چادر سے کرتا نہیں بنتا, آپ کا کیسے بن گیا؟ تو خلیفۃ المسلمین نے اسے ڈانٹا نہیں, اسے اٹھوا کے باہر نہیں پھینکوایا, اسے گھورا نہیں, بلکہ وضاحت کی کہ ایک میری چادر تھی, ایک میرے بیٹے کی چادر تھی. آپ اپنے لیڈر سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جناب زرداری صاحب, آپ کی دولت اتنی نہیں تھی جتنے آج آپ کے اثاثے ہیں. آپ یہ سوال مسلم لیگی نواز شریف سے کر سکتے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب, آپ 25,000 ایکڑ کے محل میں رہتے ہیں اور پاکستان کی بہت ساری آبادی کچے گھروں میں رہتی ہے, آپ کے پاس یہ دولت کہاں سے آئی؟ آپ کے پاس برطانیہ کے اثاثے کہاں سے آئے؟ آپ یہ سوال مسلم لیگی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اگر وہ سوال کرے گا, آؤٹ, پارٹی سے ختم ہو جائے گا. میں سلوٹ کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی لوگوں کو کہ جنہوں نے اس دور میں شخصیت پرستی پر پہلا پتھر مارا ہے. ہم یہ امید بھی کرتے ہیں اب یہ پتھر نون لیگ میں سے بھی آئیں گے اور آنے چاہیے. یہ پتھر پیپلز پارٹی میں سے بھی آنے چاہیے. بھٹو سے زرداری کو نہ ملائیے گا, ورنہ بھٹو کے ساتھ ظلم ہوگا. زرداری زر کے ساتھ ٹریول کرتا ہے. بھٹو کی سیاست سے اختلاف تو کیا جا سکتا ہے, لیکن بھٹو کی سیاست بصیرت سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. بھٹو نے مشکل دور میں ملک کو بھنور سے نکالا تھا. آج پاکستان مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے, تو پھر لیڈرشپ کی صلاحیت کہاں ہے؟ ہر روز مہنگائی ہے, ہر روز مہنگائی ہے, پھر کیا کریں؟ بھوک سے مر رہے ہیں لوگ, بھوک سے بلبلا رہے ہیں لوگ. نوکری کے متلاشی پاگلوں کی طرح پھر رہے ہیں, راستہ کوئی نہیں مل رہا. عمران خان تو اپنے دعووں سے پھر گیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ گھر بیٹھنا ہے, قیامت کا انتظار کرنا ہے, یا اپنے حق کے لیے میدان میں اترنا ہے؟ پاکستانیوں,
تبدیلی جس تیزی سے آ رہی ہے وہ اللہ کے حکم سے آ کے رہے گی، اسے کوئی ڈاکٹرائن نہیں روک سکتا، اسے کوئی اشرافیہ نہیں روک سکے گی۔ تو بہتر ہے آپ اسے ویلکم کہنے کے لیے تیاری کریں اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ عوام سے جڑے، پارٹیوں کی بحثیں چھوڑ دیں۔ اگر آج آپ پارٹیوں کی بحثیں چھوڑ دیں گے تو پاکستان مستحکم ہوگا، ہر گھر میں خوشحالی آ جائے گی۔ دیکھیے، آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم مسلسل ایک بات کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام مل کر چلے۔ کیوں؟ ابن خلدون نے لکھا تھا یہ کہ جس ملک کی قوم کی فوج اور عوام متحد ہو کے چلتی ہے وہ ملک ترقی کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا 73 کی مصر اسرائیل جنگ میں فوج اور مصر کی عوام متحد تھی، کامیاب ہو گئی۔ 65 کی جنگ میں پاکستان کی فوج، پاکستان کی عوام متحد تھی، سرخرو ہو گئی۔ اب بحرانوں کا حل پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عام لوگوں کا اتحاد ہے۔ ہمارے درمیان جو نفرتیں پیدا کرنے والے ہیں ہمیں اسے پہچاننا ہوگا، ہمیں مسترد کرنا ہوگا، اور سب سے اہم مسترد اس کو کرنا ہوگا جو کرپٹ ہے۔ آپ کا بھائی بھی کرپٹ ہے تو آپ اسے بھی مسترد کریں۔ لیڈر کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے۔ جب آپ لیڈر کو مسترد کریں گے تو آپ سمجھ لیجئے آپ جہاد اکبر کر رہے ہوں گے، کیونکہ برائی کے خلاف جد و جہد کرنا، اپنے نفس کی برائی کے خلاف جد و جہد کرنا جہاد اکبر ہے۔ پاکستان کا سماج اس وقت جس بری طرح پس رہا ہے اس کی آزادی دلانے کے لیے تمام ورکرز کو آگے آنا پڑے گا۔ دیکھیے، میں پھر علامہ اقبال کے اس شعر کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں گا۔ علامہ کی بصیرت دیکھیں کہ علامہ نے ہر قدم پر رہنمائی دینے کے لیے کوئی نہ کوئی کلام پیش کر دیا۔ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی۔ آپ غور کریں آج کے حالات اور اپنے لیڈروں کا، چاہے وہ چھوٹی سطح سے لے کے بڑی سطح تک ہو، جائزہ لے لیجئے۔ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ ان کی جائیدادیں، ان کے کارخانے، ان کی انڈسٹری، ان کے رقبے، ان کی کوٹھیاں، ان کے بینک اکاؤنٹس، پوری دنیا میں اثاثے جن کو آپ اپنا بڑا مانتے ہیں، کہاں سے آئے؟ یہ سوال آپ کو ہر شخص کو خود کرنا ہے، اپنے آپ سے، اپنے دوستوں سے اور اپنی جماعت کے لیڈروں سے۔ پھر نیا پاکستان تخلیق ہوگا، کیونکہ پاکستان میں ابھی کوئی نظام نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔